الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله على عبد من أبي علي بن أبي طالب ومن ذرية فاطمة الزهراء السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يوم هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین، حضرات مظلوم کربلا، عاشقان آل محمد، محبان حسین، خادم فرش عزا اور فرش عزا پر تشریف لانے والے با فضیلت و مشرف افراد اور وہ سامعین جو ابھی میری آوازوں کو سن رہے ہیں اور وقت رکھتے ہیں کہ فرش عزا پر اگر تشریف لا سکیں تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر فرش عزا تک تشریف لا کر اپنی وعدے کو پورا کریں، اس وعدے کو پورا کریں جو ہم نے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ سے کیا ہے کہ ہم آپ کے لال کو نہ بھلائیں گے اور نہ آپ کے لال کے ذکر کو چھوڑیں گے. اور فرش عزا پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو وعدہ کر کے نبھاتی ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو وعدہ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کو نہیں مانتے جو رسول کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جایا کرتے ہیں. ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے کہ جسے رسول مشکلات میں پکارا کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ افراد ہیں جو فرش عزا پر آ کر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے جو وعدے کیے اس کو نبھا رہے ہیں. اور میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں جو ہمارا موضوع بھی ہے اور جس پہ ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا اور کربلا کو بسایا. کیا وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کو جس نے مجبور کیا کہ امام کو مدینہ چھوڑ کر کربلا آنا؟ یہ ہمارا ایک مختصر سا موضوع ہے. ایک سوال پڑے بابا سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس موضوع میں جب ہمیں دیکھنا ہے کیوں امام مظلوم کربلا مدینے سے نکل رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے مدینے کی تاریخ کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ کہاں سے یہ بنیاد جو فتنہ فساد امام حسین کے دور میں برپا ہوا کہ امام کو جس فتنے نے مجبور کیا، جس چیز نے امام کو مجبور کیا کہ امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، یہ شروعات کہاں سے؟ سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جڑ تک جایا جاتا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا.
کوئی بھی بات ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی شروع کہاں سے ہوئی، جو یہ بات آج یہاں تک پہنچی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ مدینے سے نکلے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مدینے کی تاریخ کی طرف ایک رجوع کرنا ہوگا اور روشنی ڈالنی ہوگی، کیونکہ ایک شخصیت اور ایسی شخصیت کے جس کے لیے خود بار بار آپ کے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فارغو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ بار بار صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں کہ یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ اس کے بعد بھی اگر حسین مدینے سے تنہا اپنے گھر والوں کو لے کر نکل لیں، یعنی ان صحابہ کرام نے رسول کی اس بات کو فراموش کیا کہ جب رسول نے پہچانوایا تھا کہ یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ اسے اور واضح کر دوں تاکہ جو فرش اعظم میں بچے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ کیا نارمل سی ایک بات ہے کہ جب کسی کے گھر والوں کو میرے یہاں بھی مہمان آتا ہے، یا مثال کے طور پہ 2-3 دن سے آپ نے دیکھ لو کہ جناب میرے ساتھ آتے ہیں تمار صاحب، تو اب اگر میں کو سوچتا ہوں یہ تمار صاحب ہے، یہ میرے بھائی ہے، میرے عزیز ہے، میرے دوست ہیں، سب لوگ پہچان لیں۔ کل کو جب تمار صاحب کی کوئی مصیبت آئے گی یا تمار صاحب کو کہیں دیکھے گا تو یہ دیکھ کر پہچانے گا کہ یہ فلاں مولانا کے ساتھ آتے تھے، یہ وہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے تمار صاحب کو لوگوں میں دکھایا کہ یہ تمار صاحب انہیں آپ پہچان لیں، تو لوگوں نے پہچان لیا۔ اچھا مصیبت میں بھی کسی نے دیکھا کہ تمار صاحب کھڑے ہیں، کہ ابھی کوئی پہچانتا نہیں تمار صاحب کون ہے، مانی کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے کو دیکھا ہائی وے کے پاس خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، مولا ان کو اپنے سامان میں رکھے، مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم لوگ چونکہ پہچانتے نہیں ہیں تو کوئی مدد کو آگے نہیں بڑھے گا، مگر آپ پہچانتے ہیں تو آپ فوراً مدد کو جائیں گے، کیونکہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جانتے ہیں تو مدد کے لیے جائیں گے۔ اگر مدینے سے حسین علیہ السلام تنہا نکل لیں، اس کا مطلب مدینے والے حسین کو بھول چکے ہیں، حسین کی منزلت کو، حسین کی معرفت کو بھول چکے ہیں۔ ان کو یہ اصلاً ایک لفظ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مال حرام نے ان کے شکم کو اس طریقے سے بھر دیا ہے کہ انہوں نے اس حسین کو نہیں پہچانا جسے رسول اپنے کاندھے پر بیٹھا کے گھمایا کرتے تھے، انہوں نے اسے فراموش کر دیا، اس حسین کو یہ بھول چکے ہیں۔ اور یہ جو بھولنے کی ان کی عادت ہے یہ بہت جو ہے معتبر ایسے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ نبی کی بست میں ایسے بھی جن کے والد کا شجرہ ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ بھولنے کی عادت ہے کہ آج تک کچھ لوگ رسول کی بست میں ایسے جن کے باپ کا نام لوگوں کو نہیں پتا، مگر ہیں مانتے ہیں کہ کہتے نہیں معتبر ہے، یہ بھول چکے ہیں کہ ایسے بھی بھول جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہم جسے مانتے ہیں ہمیں اس کا بھی نام معلوم ہے، اس کی جائے ولادت بھی معلوم ہے، اس کی جائے شہادت بھی معلوم ہے، ان کے والد کا بھی نام معلوم ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر کوئی کسی بچے سے پوچھ لے کہ بیٹا ادھر آؤ اور یہ بتاؤ تمہارا پہلا امام کون ہے، تو وہ کہے گا مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، پوچھے گا بچوں کے والد کا نام کا ابو طالب کا، ماں کا نام کا فاطمہ بنت حسن کا، کہاں پیدا ہوئے بولے گا کعبے میں، کا شہادت کہاں ہوئی تو بولتے گا مسجد کوفہ میں۔ ہماری قوم کے بچوں کو اپنے ماننے والے ہی رسول کے بعد رسول نے جسے معتبر بتایا اس کو مانتے ہیں تو اس کے تمام شجروں کو رکھتے ہیں۔ میں لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم انہیں مانتے ہیں جن کے پاس شجرے طیبہ ہوتے ہیں، انہیں نہیں مانتے کہ جن کے پاس شجرے نہیں ہوتے۔ میں کیا عرض کر گیا کہ ہم انہیں مانتے ہیں کہ جن کے پاس شجرے ہوتے ہیں، ہمارے معصوم شجرے رکھتے ہیں، ہمارے امام ہمارے انبیاء شجرے رکھتے ہیں، ہم نے کبھی انہیں نہیں مانا کہ جن کے پاس شجرہ نہ ہو۔ چونکہ جب آدمی کی بات، آپ میری بات کیوں سن رہے ہیں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عالم معتبر سند کیا ہے بھائی، اب معتبر ہونے کی لباس ہی پہن کے بیٹھا ہے یعنی یہ عالم دین ہے، تو سند ہے نہیں، تو ہم اسی کو مانیں گے بھائی جس کے پاس بھی سند ہو۔ اب کوئی آ کے اس بزم میں مثال کے طور پر رسول کے بازو میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم انہیں کیسے مان لیں کہ جن کے پاس اپنے والد کے والد ہونے کی سند نہیں ہے؟ اسے ایسے سمجھ لیں اب انہیں کیسے مانے، ہم اس کمپنی کے پروڈکٹ کو کیسے مانے جس کے پاس کمپنی کا برانڈ نہیں ہے؟ پروڈکٹ تبھی مانا جاتا ہے جب وہ برانڈ ہو، اور برانڈ اگر زمانے میں بکے دکھے گا تو ہی بکے گا،
اور جس کے پاس برینڈ نہیں ہوتا لوگ کہتے تھے دیکھو اس کا بھروسہ نہیں، آج ہے کل ختم ہو جائے. اور الحمدللہ اب یہاں سے آپ سمجھے کہ ہم کسے مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. ہم نے جسے مانا وہ رسول کے ساتھ میدان میں بھی تھا اور رسول کے ساتھ اس وقت بھی تھا جب رسول تنہا تھے، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب میرا چاہنے والا مر جائے گا تو میں اس سے ملنے آؤں گا. ہم یہ سرے عام لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مولا وہ ہے جو ہماری قبر میں آئے گا، ہم اسے نہیں مانتے جو میدان میں رسول کے ساتھ بھی نہ رہے. ایک سلوات پڑھے اس میں تعالی محمد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ولایت، علی حقدار حیدری، خاندان زینب، بابا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے ساتھ تھوڑا سا رک جائے. میں آپ کو ایک مقصد بتانا چاہتا ہوں امام کیوں نکلے. وجہ کیا ہے امام کے نکلنے کی؟ یہی سب سمجھے گا کہ ہم جسے مان رہے ہیں وہ ایک آسان زبان میں کہتے ہیں بہت بڑا برانڈ ہے جس کے پاس امبیسڈر بھی ایسے ہیں کہ کوئی بنا دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے، ساری چیزیں سند کے ساتھ. ہم نے کہا ہمارے پاس ہے تو ہے. امام حسین کو رسول نے بار بار کہا ہاں سر حسین فاروق، یہ حسین اسے پہچان. اچھا یہ بھی نہیں سب سے مشہور حدیث جو دونوں جگہ پائی جاتی ہے. رسول نے کہا حسین جو منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. ایک چیز تو سمجھ میں آئی، وہ کیا کہ نواسا جو ہے وہ نانا سے ہو سکتا ہے، نواسا نانا سے ہی ہوتا ہے. چونکہ نواسے کا جو شجرہ چلے گا وہ کیسے جائے گا؟ ماں کے پاس نانا، تو نواسا. پر نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے. یہ چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نواسا جو ہے وہ نانا سے، مگر نانا نواسے سے کیسے ہوگا؟ یہ کربلا میں جو امام حسین نے عمل کیا ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں. رسول کی حدیث کو امام نے ثابت کیا. رسول کا حسین منی وانا من الحسین، حسین اس سے اور میں حسین سے. آپ دیکھیں لوگ دشمنی جو امام حسین سے ہے یہ بنیاد یہ رسول کے دور سے، رسول کے دور سے کب تک ہے؟ کیسے؟ جب رسول نے کہا کہ یہ حسین ہے اسے پہچان. جب حسین پشت رسالت پر آ کر بیٹھے تو لوگ سجدے میں سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ہوا کیا؟ رسول اجرت اللہ نہیں سجدہ کیا ہو گیا؟ دیکھا حسین پشت رسالت پر ہے، عبادت کو دور دے رہے ہیں رسول کیونکہ پشت پر حسین ہے. حسین کے خاطر اپنی عبادت کو دور دے دیا تاکہ اب سے بہتر اب زمانہ حسین کو سمجھے. پھر حسین کی منزلت بتائی، کاندھے پر بٹھایا، مدینے میں گھمایا، لوگوں کو دکھایا کہ یہ حسین اسے پہچان لو، اب سے بہتر اب لوگ حسین کو سمجھ جائیں. رسول بار بار حسین کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ چونکہ رسول جانتے ہیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رسول جانتے ہیں کہ میں اپنا جو کار رسالت کر رہا ہوں وہ علی کی ولایت کے بعد ختم ہو جائے گا، اور میں علی کی ولایت کے بعد جب میں علی کی ولایت کا اعلان کروں تو میری رسالت وہاں بچ جائے گی، مگر میرا دین جو بچائے گا وہ حسین ہے. سبحان اللہ. میں تو اللہ کے پیغام کو علی کی ولایت کے ساتھ ہوں گا، مگر میرا دین جو بچائے گا وہ حسین ہے. میرے دین کو بچانے والا، لوگوں کو دین کا صحیح مفہوم بتانے والا حسین ہے. اس لیے رسول بار بار حسین کو پہچانوا رہے ہیں. اچھا لوگ جو رسول کے دور میں، میں نے کہا رسول کے دور سے شروع کرنا ہے، چونکہ رسول کے دور میں آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے رسول کو مزاح دیا. ابھی رسول دنیا سے گئے نہیں ہیں، ابھی رسول کی آنکھیں کھلی ہیں اور رسول پر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ رسول کو بخار آ گیا، رسول دیوانے ہو گئے، رسول کو ہزیان آ گیا. معاذ اللہ رسول کیا کیا کہہ رہے ہیں. یہ تہمتیں جو اچھا کوئی باہر کا آگے نہیں لگا رہا ہے، کوئی یہودی، کوئی نجرانی، کوئی نصارہ آگے تہمتیں نہیں لگا رہا ہے، بلکہ بزم رسول میں بیٹھنے والے نااہل معتبر مسلمان لگا رہے ہیں، جنہیں معتبر مسلمان کہا جاتا ہے. ہماری نااہل معتبر مسلمان جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ رسول ہزیان پکڑے. یہ رسول کیا پکڑے؟ جانے تو رسول کو بخار آ گیا ہے. جس کی ذہنیت میں یہ آ جائے کہ رسول کو بخار آ گیا ہے، یعنی اس نے ابھی رسول کو سمجھا نہیں ہے، وہ دین میں ایمان لینے نہیں بلکہ مال لینے کے لیے آیا. ایمان لینے کے لیے نہیں
بلکہ مان لینے کے لیے آئے، کیونکہ مان لینے والا رسول کو بیمار سمجھ سکتا ہے، ایمان لینے والا رسول کو بیمار نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں اسی مسئلے کو مسلمان بھی بیٹھے ہیں، جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، میں تو معاذ اللہ مسلمان ہی کہوں گا کہ وہ تو تھے نہیں، چونکہ انہیں کہتے ہیں یہ مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں یہ ادھر بیٹھے ادھر سلمان بھی ہیں۔ ایک جھوٹی سی جھوٹی روایت کوئی دکھا دی کہ کبھی سلمان نے کہتے ہو معاذ اللہ رسول بیمار ہو گئے۔ ایمان کی منزل پہ ایسے ہی رسول نے نہیں کہ سلمان من اہل البیت تھے، سلمان اہل بیت میں سے ایک کوئی ایسا ہوتا جسے ہم قبول کرتے اگر وہ سلمان کے مقابلے بھی آ جاتا۔ اہل بیت تو بہت دور، سلمان کے مقابلے بھی بزم رسول میں کوئی نہیں تھا جو سلمان کا مقابلہ کرتا۔ آپ اور سلمان کیسے، میں دلیل بتاتا چلوں گا، میں ایسی باتیں نہیں کروں گا جو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک سوال بڑے بابا سے بولیں، بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں۔ اور میں اپنی بات بتاتا چلوں، سلمان کو میں نے کیوں اتنا معتبر کہا کہ کوئی سلمان جیسا نہیں ہے؟ ابھی کتنا دن ہوا ہے سلمان کو رسول کی طرف آگے، چند روز گزرے اور سلمان نے کہا یا رسول اللہ خندق جنگ ہو رہی ہے تو خندق کھول دی جائے یا رسول اللہ۔ جنگ خندق جو ہم سنتے ہیں بڑی مشہور جنگ، کہ سلمان کیا کیا جائے؟ کہ رسول اللہ خندق کھول دی جائے۔ اب آپ بتائیں کیا کسی صحابی میں اتنی جسارت ہے کہ وہ رسول کو کھڑے کو آئیڈیا دے؟ کسی میں اتنی جسارت ہے کہ رسول کو آگے بتائے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ مگر رسول سلمان کی بات سن کر بتا رہے کہ اہل بیت کو ماننے والا سلمان جیسا ہوتا ہے، اہل بیت کو ماننے والا سلمان جیسا ہوتا ہے۔ اب سلمان کے ہم کافی بہت سے الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہی ایسے کہ لے نہیں سکتے، اور میں سمجھتا ہوں الفاظ کو نام لینا بھی توہین منبر ہے۔ وہ ایسے ایسے نام ہے کہ ان کو لینا بھی توہین منبر ہے، منبر کی توہین ہے جو رسول کو، جنہوں نے کہا کہ رسول کو ماسکتا اس یاد۔ تو سلمان کا اتنا مرتبہ رسول نے کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے، ہم اہل بیت میں سے۔ کون؟ سلمان۔ اب مسلمان جو تھے وہاں جو رسول کے ساتھ تھے کہ یا رسول اللہ کل کا آیا وہ مسلمان آپ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ کہ رسول نے کہا دیکھو اگر سلمان کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ سلمان کرتا کیا ہے۔ جو میں نے سلمان کو یہ کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، بہت توجہ سلمان کر کیا رہے جو رسول نے کہہ دیا سلمان ہے اہل بیت میں سے۔ لوگ اب صحابہ ہے، رسول کی بات کو عمل کرنی ہے، اب یہ پہنچے سلمان کے پیچھے پیچھے سلمان کرتا کیا ہے؟ آخر ایسا کون سا کام ہے جو سلمان انجام دے رہا ہے؟ رسول نے کہہ دیا سلمان ہم میں سے ہے۔ اب یہ پہنچے پیچھے پیچھے جو دیکھنا پہنچا، اب یہ پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سلمان مدینے کے ایک دروازے پر آگے کھڑا ہے اور اس در کو اپنی داڑھی سے صاف کر رہا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پہ میرا سلام۔ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم نے سلمان کو دیکھا کسی کے در پہ کھڑا تھا اور اپنے در سے اپنی داڑھی سے دروازہ صاف کر رہا تھا اور صاف کرتے سلام کرتا جاتا تھا۔ کہ تم سمجھے نہیں سلمان کر کیا رہا ہے؟ کہ کیا کر رہا ہے؟ کہ سمجھو سلمان اپنے آپ کو فاطمہ کے در پہ جھکا کے بتا رہا ہے دیکھو اگر یہ راضی ہے تو رسول بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے۔ سلمان کو رحمت علیہ دیکھو اگر یہ راضی ہے تو اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی۔ سلمان کیا کر رہے ہو؟ سلمان ایک اور سلمان کے بارے میں روایت ملتی کہ سلمان نماز میں ہمیشہ تاخیر سے پہنچا کرتے تھے۔ لوگوں نے رسول سے شکایت کر دی، کچھ ہوتے ہیں اسکالر بننے کے لیے فوراً ٹیچر کے پاس جا کے کمپلین کر دیتے ہیں، تو وہاں کچھ ایسے بھی تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم وہ ہے کہ جنہیں دور سے اگر اشارہ کر دیا جائے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو خیر کسی کو تفصیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ ہم نے اسی کا دامن تھاما ہوا ہے کہ جہاں مفہومی اگر کہتے ہیں تو آپ اوپر سے اگر گزر جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بات کس کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم نے رسول کی ایک بات سن لی تو ہم پورا سمجھ جاتے ہیں کہ رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے سلمان فوراً آئے یا رسول اللہ دیکھتے نہیں آپ کیا سلمان آج کل نماز میں بہت لیٹا ہے، یا رسول اللہ کچھ تو گڑبڑ ہے، سلمان بڑی تاخیر کر رہے ہیں آج کل نماز میں۔
اور چلے بھی جاتے سب سے پہلے. اچھا پتہ کرو سلمان کرتے کیا ہے. سلمان کرتے کیا ہے. یہاں پہ سلمان کا ایک واقعہ روک کے میں ایک چیز اور بتانا چاہوں. یہ سلمان کے واقعے سے ربط ہے، الگ نہیں. رسول نے کہا یصلی کما یصلی کما یصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. وہ مسئلہ الگ ہے کہ رسول نے ہاتھ کھول کے پڑھا، وہ مسئلہ نہیں. بات کیا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول گھر سے نکل کے کیسے جاتے ہیں. اگر رسول کو نماز پڑھتے دیکھنا ہے تو ہمیں گھر سے چلنا ہوگا پہلے کہ رسول جاتے کہاں ہیں. تو لوگ آئے، آنے کے بعد کہ رسول اللہ ہم نے دیکھا سلمان آتے آتے نہ جانے کی فاطمہ کے در پہ رک جاتے اور نماز پڑھ کے پھر فاطمہ کے در پہ چلے جاتے. یا رسول اللہ ماجرا سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو سلمان بلائے. اب جب سلمان آئے تو سلمان لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا رسول اللہ؟ کہ سلمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز میں تاخیر سے آتے ہو. کہا یا رسول اللہ جی. کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے تو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. کا مطلب رسول جانتے ہیں، رسول سب جانتے ہیں، مگر وہ افراد جو کمپلین لے کر آئے تھے ان کے لیے رسول نے پوچھا مطلب کہ رسول اللہ آپ نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو میں بھی تو ویسے ہی پڑھتا ہوں. کہ سلمان کیا کہنا چاہتے ہو ذرا کھل کے بتاؤ. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں فاطمہ کی طرف پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، پھر آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں پھر لوٹ کر واپس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. اب سمجھ میں آیا ہماری مسجدوں میں ایسا کھانے کیوں ہوتے ہیں اور ہم نماز کے بعد سلام کیوں پڑھتے ہیں. اما جناب والا یہ تو مسئلہ ہی نہیں کہ رسول نے نماز ہاتھ دھو کے پڑھی یا باندھ کے پڑھی. مسئلہ تو یہ ہے کہ رسول نے نماز پڑھنے سے پہلے کس در پہ سلامی دی اور نماز پڑھنے کے بعد کس در کی اہمیت بتائی. نماز پڑھنے کے وقت کس در کی اہمیت بتائی اور پڑھنے کے بعد کس در کی فضیلت بتائی. رسول بار بار اہل بیت کے در پر آ کے بتاتے دیکھو نماز بھی انہی کے وسیلے سے قبول ہوگی، عبادت بھی انہی کے وسیلے سے قبول ہوگی، حج بھی انہی کے وسیلے سے قبول ہوگی اور زیارت بھی انہی کے وسیلے سے قبول ہوگی. اگر اب جو ان سے چھوڑ کر الگ جائے وہ ہلاک ہو جائے گا. اور ہمارے پاس تو جو حدیث ثقلین موجود ہے ان تارک الفیکم الثقلین کتاب اللہ و حضرت اہل بیت، کتاب اللہ بھی ہے یعنی قرآن اور اہل بیت. بعض روایت کہتے ہیں اور رسول نے کہا کہ سنت ہی ہماری سنت. تو ہم سنت میں تو وہی عمل کرے گا جو رسول کے گھر میں ہو. اب کوئی باہر کا آگے تو مجھے نہیں بتا سکتا کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ یہ ہے یہ طالب علم ہے یہ واشی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، مولا یہ میں اضافہ کرے یہ جناب والا واشی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ مجھے آگے بتا سکتے ہیں کہ واشی کے مدرسے کے حالات کیسے ہیں. یہ جناب تو مجھے نہیں بتا سکتے کیونکہ واشی کے مدرسے کبھی گئے نہیں. تو اب اگر مجھے یہ جاننا ہوگا کہ واشی کے مدرسے میں کیا چلتا ہے اور مدرسے میں پڑھایا کیا جاتا ہے تو میں ان کا نام پکڑوں گا، ان کا تو پکڑوں گا نہیں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب بات گھر کی سمجھنا ہو تو گھر والوں کا دامن پکڑنا چاہیے. جب بات سمجھنا ہو تو گھر والوں کا دامن پکڑنا چاہیے. اگر میں کتاب لے کے خالی بیٹھ جاؤں یا میں کہہ دوں نہیں مولانا صاحب مولانا اعجاز صاحب جانے دیجیے میں قرآن پڑھ کے سب دین سمجھ لوں گا. اعجاز صاحب بولیں گے قرآن تو پڑھ لو گے، ترجمہ تو ہم بھی بتائیں گے، شان نزول تو ہم بتائیں گے. تو بھیا قرآن کافی اس وقت ہوگی کہ جب آپ کے پاس علی بن ابی طالب جیسا مفسر ہو یا آپ کے پاس لفظ بدل کے کہہ دوں قرآن کافی اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس حسین جیسا سنا کی نوک پر سورہ کہف سنانے والا ہو. اگر آپ کے پاس نہ حسین ہے نہ علی ہے تو آپ کی کتاب کافی نہیں ہو سکتی. پھر آپ کو کوئی ایسا چاہیے جو مفسر ہو، جو آپ کو سمجھ میں جو آپ کو سمجھائے. اگر یہ افراد اس وقت جب رسول نے کہا بتایا سمجھایا کہ دیکھو حسین ہے پہچان لو، حسین ہے پہچان لو، اس وقت اگر یہ افراد حسین کو سمجھ جاتے تو مظلوم کربلا کبھی تنہا نہیں کرتے. کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے. حسین جیسی شخصیت
اگر اپنے وطن کو چھوڑ کر جائے تو لمحے فکریہ تمام عالم اسلام کے لیے تمام مسلمان کیوں حسین انڈیا نہیں کرتے؟ ایک بہت مختصر سی ایک بات کہہ دوں، حسین جو نکلے ہیں وہ ولایت بچانے نکلے، یہ مختصر ہے۔ حسین ابن علی ولایت بچانے نکلے ہیں، چونکہ میں اپنے ابو کا ضامن ہوں، حسین کے میں کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی صرف اور صرف علی کی ولایت بچانے نکلے ہیں۔ اب آپ سوچیں کیوں؟ چونکہ میں نے پہلی یا شاید پہلی غلطی سے میں نے کہا تھا کہ جب امام حسین مکے میں حج کر رہے ہیں تو وہاں حاجی بھی موجود ہے، وہاں قاری قرآن بھی موجود ہے، وہاں نمازی بھی موجود ہے، نہیں تھے تو علی ولی اللہ پڑھنے والے۔ حسین علی کی ولایت بچانے نکلے، حسین کا مقصد ایک ہے، کیا میں اپنے جد کی امت کے لیے نکلا ہوں، پھر آگے امام نے اس حدیث میں بھی کہا اسیرت و وسیرت میں جد علی ابن ابی طالب، میں اپنے بابا کی سیرت بچانے نکلا ہوں، علی ابن ابی طالب کی سیرت، اور سیرت کیا؟ ولایت ہے۔ اور مولا سلامت رکھے ان ماؤں کو، ان والد کو کہ جنہوں نے اس امانت کو جو اللہ نے ولایت علی کی ان کو دی، انہوں نے اپنی نسل میں اسی طریقے سے منتقل کی، اور انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ آگے بھی ہم اپنی نسلوں میں اسی طریقے سے مولا کی ولایت کو منتقل کرتے رہیں گے، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت ضروری بھی ہے، لیکن لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ولایت علی کو دبا دیا جائے، اور یہ ہو تو سکتا نہیں، کیونکہ جب تک حسین کا ذکر باقی ہے تب تک علی کی ولایت سریعان لوگوں میں آتی ہے۔ حسین ابن علی آج کتنی ہوگی اس طرح محرم؟ 2 محرم ہو گئے، پہلی محرم چاند رات تھی، چاند رات میں چاند رات گزری، پہلی محرم بھی آئے، کل حسین کربلا پہنچے نہیں، آج حسین والد کربلا ہوئے۔ مصائب کے لیے کہا جاتا ہے، میں نے کہا بھی ہے کہ حدیثوں میں جو روتا ہے، جو رلاتا ہے، ان پر بھی اللہ نے جنت واجب کی ہے، فرض کر دی ہے، معصومین کے، اور جسے رونا نہیں آتا ان کے لیے کہا کہ سر جھکا کر بیٹھ جائے، آپ کی نگاہیں نیچے کریں۔ کیوں؟ بعض اوقات علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید بی بی آ کر یہ کہتی ہو تم نے میرے عباس کو دیکھا ہے، اگر تم دیکھتے تو تم سمجھتے عباس میرے لیے کتنا عزیز ہے۔ تم نے علی اکبر کی جوانی نہیں دیکھی، تم نے علی اکبر کا منظر نہیں دیکھا کہ جو سینے میں علی اکبر نے بچی آئی تھی، اگر تم دیکھتے تو تم سمجھتے کہ میرا حسین کتنا تڑپا تھا۔ آج حسین نے کربلا کی زمین پر قدم رکھ دیا، ہم نے جی کھول کے یہ 10 دن 2 مہینہ 8 دن کریا کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کریا کرنا ہے کہ وہ بی بی پر شہزا مرادی ہے جسے رونے پر تماچے مارے جاتے ہیں، اسے بھی تو اس کے بابا کا غصہ دینا ہے نا، کہ جب روتی تھی تو کہتی تھی بابا میں روتی ہوں تو یہ مجھے تماچے مارتے ہیں، بابا جیسے میں چپ ہو جاؤں تو مجھے رلانے کے لیے تماچے مارتے ہیں۔ 2 محرم حسین والد کربلا ہو چکے، جانتے ہیں امام جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ آئے، مولا نے سوال کیا لوگوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے القمہ کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ اب جو حسین نے سنا اسے کربلا کہتے ہیں، کربلا کہتے ہیں آفت اور بلا کی سرزمین کو، مولا نے کہا تجھے ہر کسی اللہ اپنی آفت و بلا سے تجھے محفوظ رکھے۔ اب یہ کہہ کے مولا نے کہا باز یہ زمین کس کی ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ بچے آئے، آپ نے سنا مولا نے زمین خریدی، خریدنے کے بعد مولا نے زمین جناب علی اکبر کے نام کر دی۔ کہتا ہوں مولا اکبر کے نام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے زمین علی اکبر کے نام کر دی، اس لیے اکبر کے نام شاید کر رہے ہوں کہ جب جوان کوئی تڑپے تو ایک مرتبہ سوچے کہ علی اکبر کے پاس کتنی زمین تھی جو حسین نے اکبر کے نام کر دی۔ عزیزان محترم ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب مسائل میں رونا لائے تو نظر نیچے کر لیں، دیکھیں ایک مظلوم کی مصیبت کیا ہے۔ حسین 2 محرم کربلا آگے خرید، اب حسین نے کیا کہا کہ جملے کا استقبال آپ کر لیں، جیسے چاہے ویسے سن لیں۔ حسین نے کیا کہا جانتے ہیں عباس زمین خریدی،
خیمے لگائے جائیں کہاں پر؟ نہر کے کنارے، اجرکم الصحرا، خیمے لگائے جائیں نہر کے کنارے۔ عباس خیمے نہر کے کنارے لگائے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے جب تک امام کا کاروان کربلا نہیں پہنچا، کبھی ہور کا لشکر آگے سے گرتا تھا، کبھی پیچھے سے گرتا تھا، گھیر کر امام کو کربلا لے آیا۔ میں کہتا ہوں مولا 2 محرم آ گئی، آج آپ عباس سے کہہ رہے ہیں عباس نہر کے کنارے خیمے لگائے جائے، کیوں؟ عباس نہر سے بچوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ میں کہتا ہوں مولا ارے یہ بڑی سخت منزل ہے، آج جو عباس نہر کے کنارے خیمہ لگا رہا ہے، ارے کل یہی عباس اپنے ہاتھوں سے نہر کے کنارے سے خیمہ ہٹائے گا، اور عباس ہٹاتے وقت یہ کہے گا مولا ارے مجھے اجازت تو دے میں یہ بتاؤں کہ حسین ابن علی کیا ہے۔ ارے عباس نے جیسے جیسے قیدی کی رکابیں کھولی، جیسے جیسے رسیاں کھولی، عباس اشک بہاتے چلے گئے اور روتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام کا کاروان کربلا میں آیا تو امام نے کہا اے لوگوں اب اسی زمین پہ قیام کر لو۔ کہ کیوں؟ کہ یہ وہ زمین ہے ارے جس کے بارے میں میرے نانا رسول نے کہا تھا حسین ارے کربلا کی زمین پر 61 ہجری میں ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جاؤ گے، ارے یہی میرا عباس شہید ہوگا، یہی میرا قاسم مارا جائے گا، یہی میرے اکبر کے سینے میں پرچی لگے گی۔ فاطمہ رضا میں چھپا دو حسین، یا فاطمہ رضا